الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید انبیاء وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدقت یا مولانا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں ذوق نال شوق نال اس عقیدے نال درود پاک پڑھو کہ تسی اس چک دی مسجد وچ بیٹھ کے درود پڑھدے پئے ہو اور گنبد خضرا دے مکین تواڈے درود و سلام نو سماعت فرما رہے حضور دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد السلام فرمایا کہ میرا جیڑا بھی غلام کائنات دے جس حصے تے بیٹھا ہوئے وہ میری ذات تے درود پڑھے تے میں محمد مصطفیٰ او دا درود سندا بھی ہاں او دا جواب بھی ارشاد فرمانا اور یہ بھی تسی یاد رکھ لو لوگاں آج واویلا پایا ہے گلہ ذرا پلے بننی ہیں میری چونکہ ساڑی بزم ساڑی مجلس ساڑی محفل سوائے ہلا گلہ دے ہور کچھ بھی نہیں ہوندی جتنے تک ہاتھ ایتھے نہ آویں اتنے تک تے سنیا دی محفل پوری نہیں ہوندی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اہل سنت دی محفل سوائے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوندا بیر جان دیں کوئی مسئلہ بھی سمجھ کے آیا ہے نہیں مسئلہ تک کوئی نہیں سمجھیا بس میرے ایتھے ہاتھ رہے اہل سنت دا گلشن اجڑدا پیا ہے اے ویران ہوندا پیا ہے کدی او دورہ
مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں لوگ لفظ وہابی تو واقف ہی کوئی نہ. ایک بندہ سرگو دے آیا چل کے کہ میں وہابی تکڑا ہے وہابیات دے کے دوں. لیکن ہن تسی تکو تو ساڑیاں محفلاں ساڑیاں بزماں ساڑیاں مجلساں وہ صرف ہلا گلا شور تماشا اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں. آل سنت تسی تے بڑے آلہ لوگ آئے بڑے سنجیدہ مزاج آئے رب تا تو انو بڑا پیارا عقل اور پیارا مزاج عطا فرمایا. لیکن آل سنت یکسر مختلف ہو گئے. کوئی دور ایسا آنا ہے اس آل سنت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لوگ آکھنا بریلوی ویکھن وینا بریلوی لبدا کتھوں ہے. یہ دور بھی آ سکتا ہے. اس تو قبل سانو سنبھل جانا چاہیے. ساڑیاں مجلساں ساڑیاں بزماں ساڑیاں اس سارا اہتمام او دے سنجیدہ لوگ ہونے چاہیے جڑے تانوں قرآن سنان حدیث سنان. آج تواڈے بچے کول پوچھو بھائی نماز جنازہ دے فرض کتنے کون ہے تواڈے چوں جڑا نماز جنازہ دے من فرض دس سکدا ہے؟ کتنے بندے اٹھ کے دس سکدے ہو نماز جنازہ دے فرض؟ غصہ نہیں کرنا کاوڑ نہیں کرنی. اساں لوگ ہی تانوں سمجھانا ہے تساں سانوں محبت دینی. حال ساڈا اے وے داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں وال سفید ہو جاندے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ایڈا بڑا دعوے سونے آسی تو اڈے عاشقاں جان دین واسطے تیاراں. میں آنا وہ جان دین والے عاشق فجر دی نماز تے کتھے ہوندن زور دی نماز تے کتھے ہوندن عصر دی نماز تے کتھے ہوندن مغرب تے کتھے ہوندن عشاء تے کتھے ہوندن. 12 ربیع الاول کو سینہ چوڑا کر کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اس عاشق دے دعوے تے ان دلیل بھی پیش کرنی چاہیے. سونیا میں فجر چی آ کے تہاڈا عاشق بنیا میں زور چ آ کے تہاڈا عاشق بنیا میں عصر چ آ کے تہاڈا عاشق بنیا میں مغرب بھی پڑھیے تے تہاڈے عشق میں عشاء بھی پڑھیے تے سونیا تہاڈے عشق. کچھ توجہ ہے؟ خوش ہو جاؤ ذرا ایک محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میرے حضور فرمایا جڑا بندہ جس جگہ تے بہ کے درود پڑھدا ہے میں او دا درود سماعت کرنا. لوگ اپنی ذاتاں تے قیاس کر دے میں جے سرگودے دی گل نو ایتھوں نہیں سن سکدا تے اللہ دے محبوب کی میں سن سکدے. میں ایک دلیل عرض کراں. اسرائیل علیہ السلام نو جان دے ہو بڑا سونی طرح جان دے ہو. سو ہر گھرچ پھیرا پا گیا ہے. کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس گھرچ اسرائیل علیہ السلام حاضر نہ ہوئے. ہر گھرچ پھیرا پا گیا ہے. اسرائیل علیہ السلام امریکہ میں چھوڑ ادھر اس پنڈ دے کسے بندے دی موت دا وقت آ جائے کیا اسرائیل علیہ السلام نو پتہ لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ بولو بولو لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ یقیناً لگدا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے نبی دے رسول نہیں میرا رسول اسرائیل علیہ السلام دا رسول ہے. اللہ دا قرآن سن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. علامہ قرطبی دے سامنے مسئلہ اٹھیا کسے بندے آکھیا بحضور جنہ دے رسول حضور انسانہ دے رسول آقا فرشتیاں دے رسول کوئی نہیں. علامہ قرطبی نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا سنے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا میرا رسول تے عالمین دا رسول ہے. عالم کے دعا دن العالم ما سوی اللہ اللہ تو علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے نو عالم آدن. تو پتہ کہ لگا میرا رسول جنہ دا بھی رسول ہے میرا رسول انسانہ دا بھی رسول ہے اور میرا رسول ہوئے جنہوں رب نے فرشتیاں دا بھی رسول بڑھایا. اسرائیل علیہ السلام جان دیں ہون امریکہ ہون لندن ہون برطانیہ ہون چائنہ ہون یورپ کسے بھی سٹیٹ کسے بھی سلطنت کسے بھی ریاست چون اگر اتھے کسے دی بندے دا موت دا وقت دا ویلا آ جائے اسرائیل علیہ السلام نو پتہ چل جاندہ ہے میں 98 چاکت جانا ہے بندے دی روح قبض کرنی ہے کہ عقل داننا ہے رسول اللہ نال بغض رکھنا ہے جو رسول اللہ دا غلام اسرائیل
جبریل امریکہ وچ بہ کے 98 چک نو جان سکدے تا میرے آقا مدینے وچ بہ کے 98 چک نو جان سکدے نے۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک آیت یاد رکھنی، سورت فرقان دی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انہوں واقعنا کیا میرا رسول فرشتیاں دا رسول نہیں، آکسی فرشتیاں دا رسول ہے؟ بڑھ پوچھنا ہے بر رسول دی شان زیادہ ہوندی یا رسول دے غلامہ دی شان زیادہ ہوندی؟ بغیر خاموشی دے جواب دے گا رسول دی شان زیادہ ہوندی۔ انہوں دسنا ہے جے کم شان والا اتھو تک سکتا ہے تے زیادہ شان والا تا بطری کے اولا تک بھی سکتا ہے تے غلامہ دے سلامہ دا جواب بھی دے سکتا ہے۔ گرامی قدر سامین، پتہ کے لگا کہ آل سنت دا عقیدہ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آواز آئی ہوئے یا کسی شاعر نے بہ کے گھڑے ہوئے۔ الحمدللہ تعالی پیر سیال دے منن والیاں دا، باؤ سلطان دے نعرے لان والیاں دا، میر علی شاہ نو سلوٹ تے سلام عقیدت پیش کرن والیاں دا، داتا علی اجویری دی چوکھٹ تے حاضری دین والیاں دا، نبی پاک دے صحابہ دی عزت کرن والیاں دا، آل بیت نو سلام عقیدت پیش کرن والیاں دا عقیدہ یاد رکھو کسے مفسر نہیں، کسے محدث نہیں، کسے واعظ نہیں، آل سنت دا عقیدہ ہوئے جڑا الحمدللہ اللہ دے قرآن تو ثابت ہے تے مصطفیٰ کریم دے سچے تے سچے فرمان تو ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں تو اگے گل ٹورا، نبی پاک آئے جس شے دی نسبت حضور نال قائم ہو گئی اللہ اس شے نو کائنات وچ بلند مرتبے عطا فرما دیتے۔ امت دی نسبت حضور نال ہوئی، امت اونچے رتبے چلی گئی۔ اگر شہر دی نسبت ہوئی حضور وال، شہر اعلیٰ مقام تے چلا گیا۔ اگر کسے چمڑے دی نسبت حضور نال ہو گئی، اس چمڑے نو اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ مدینہ دا چمڑا موچی سیتا ہے، جتی بنی ہے، میرے کریم آقا دے قدمہ وچ آ گئی۔ آلہ حضرت فرمانے نے سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آلہ حضرت فرمانے اوہ لوگو بندہ کسے سٹیٹ دا وڈا وزیر اعظم بڑھ جائے تے بادشاہ نہیں بڑھدا۔ اگر احمد رضا کو نو پوچھو بادشاہ کونے، میرے آلہ حضرت فرمایا جد سر تے حضور دے نالین آ گئے اللہ انہوں کائنات دا بادشاہ بڑھا چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امت دی نسبت حضور نال ہوئی۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے رہے لوگ آج تلاش کر دے کہ حضور دی شان کتھو تاکہ حضور دی شان دی حدہ تلاش کر دے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں قمر الدین نو تاجے تک حضور دی امت دی شان نہیں ملی تے حضور دی شان دی انتہا کتھو تک مل سکتی؟ امت دی شان دی انتہا میں نو نہیں مل سکتی تے نبی دی شان دی انتہا وہ کنو معلوم ہو سکتی؟ اے امت کیسی امت ہے؟ اللہ فرما اخرجت للناس تأمرون بالمعروف اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اے امت ہے جڑی لوگاں نو برائی تو روک دیئے نیکی دا درس دین دی۔ ایک یہودی حضرت عمر دے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا ساڑھے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، حضرت عمر نے تھپڑ مار دیتا۔ ایک غیرت ہونی چاہی دی جدو رسول اللہ دے خلاف کوئی گال ہوئے نا، آئی ساڑھی ماں نو کوئی گال کڈے اسی تیشے چاہ جانے ہاں، ساڑھے باپ نو کوئی گال کڈے اسی تیشے چاہ جانے ہاں، تو کوئی رسول اللہ دے خاکے چا بڑھائے نبی پاک علیہ السلام نو سب و شتم چا کرے جے علماء روڈا تے آ جان جسیاں نے یارے علماء روڈ بند کر دیں دے، علماء یہ کر دیں دے، علماء تے تانو تشریح اپنی ذات دا مسئلہ ہوئے تو فوراں گلیت شور پا چھڑ دیا۔ جے رسول اللہ دی عزت تے ناموس دا مسئلہ ہوئے اسی گھرہ وچ بہ جانے ہاں۔ حضرت عمر دے سامنے ایک یہودی نے مسئلہ کیتا، حضرت موسیٰ شان والے، حضرت عمر نے تھپڑ مار دیتا۔ وہ یہودی روندہ روندہ حضور دی بارگاہ وچ آیا، عرض کردے سونیا آج عمر نے میں نو تھپڑ مارے ہے۔ میرے آقا فرمایا اے عمر نو تھپڑ کیوں مارے ہے؟
حضرت عمر عرض کر دین سونیا اس واسطے تھپڑ مارے ہے جو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تو اڈے نبی تو افضل نے. میرے آقا نے فرمایا او یہودی سن لے، فرمایا اتنے تک اللہ نے ہر امت تے جنت حرام کر دیتے کہ جتنے تک میری امت نہیں جائے گی، اور فرما اتنے تک اللہ نے ہر نبی تے جنت حرام کر دیتی جتنے تک میں جنت چ نہیں جاؤں گا. اس امت دی یہ شان ہے کہ سب تو پہلے اس امت جنت جانا ہے، اور نبیاں وچوں اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ جنت جانا ہے. گرامی قدر سامعین، بخاری شریف دی روایت ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ آئے. حدیبیہ دا مقام ہے، حضور عمرے واسطے گئے. 6 ہجری دا واقعہ ہے، قرآن مجید چو سارا واقعہ موجود ہے کہ سونے جدو تواڈی بیعت کر رہے سن تو تواڈی بیعت نہیں ہو اللہ دی بیعت کر رہے سن. ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں اُتے سونے تواڈا ہاتھ نہیں سی بلکہ انہاں دے ہتھاں اُتے اللہ دا اپنا ہاتھ سی، ہے حضور دا ہاتھ. لیکن اللہ کے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا سونیا اے ہاتھ تواڈا نہیں، اے ہاتھ اللہ دا ہے. سوال تے پیدا ہوندہ ہے نا اللہ دا ہاتھ کیویں؟ اے تے حضور دا ہاتھ ہے. گویا رب کائنات نو دسنا چاہتا ہے اوے لوگو ہر وقت شرک دے فتوے نہ لائے کرو. جے میں حضور دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ فرما رہا تے کائنات والے نو دس رہا جیڑا میرے محبوب نال محبت کردا ہے او حقیقتاً میرے نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے محبوب نال وفا کردا ہے حقیقتاً کائنات دے خدا نال وفا کردا ہے. عروہ بن مسعود آئے، بڑا پیارا جیا منظر بخاری دی روایت ہے، تھوڑی توجہ ہے تک سبحان اللہ. گرامی قدر سامین جدو عروہ بن مسعود میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے نے منظر کی تکیا جے کلمہ نہیں پڑھیا ذرا میرے وال دل دے کنوی تو متوجہ کر دیو، سر والے کنوی متوجہ کر دیو. مینوں نہ تکو میں کونا کتھوں آیا، رسول اللہ دی حدیث ہے. اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں ذرا توجہ نال سن لے. عروہ بن مسعود رسول کائنات دی بارگاہ وچ آئے نے، اجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا. ویکھیا کہ یہ بڑا عجیب منظر ہے. اللہ دے محبوب تشریف فرمانے حضرت عروہ بن مسعود کی تقدے نے بعد کلمہ گو ہو گئے سن، حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی. آپ فرماندے نے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَمَرَهُمْ فَابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جدو اللہ دے محبوب کسے کام دا آرڈر دین دن صحابہ فوراً دوڑ کے آ جاندے نے. وَإِذَا تَوَزَّعَ قَادُوا أَن يَقْتَتِلُوا عَلَى وَضُوئِهِ، جدو اللہ دے محبوب وضو فرماندے نے تے صحابہ دوڑ کے آ جاندے نے، ان کر کے ہتھاں نو پھیلا چھڑ دن سونیا تواڈے وضو والا پانی میرے ہتھاں تے آ جائے، تواڈے وضو والا پانی میرے ہتھاں تے آ جائے. اگے حضرت عروہ نے ایک منظر تکیا، آدھنے والا یحدون الیہ النظر، آدھنے حضور علیہ السلام جدو گل کر دے نے صحابہ اکھاں وچ اکھ پا کے گل ہی نہیں کر دے بلکہ اکھاں نیویاں کر کے گل کر دے نے. حضرت عروہ بن مسعود تک دے رہے جدو یہ سارا منظر تکیا ہے. جدو واپس گئے نے مکہ دی دھرتی تے مشرقین مکہ نو آپ نے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا مکہ والے اس نبی نو پسپا نہیں کیتا جا سکدا، انہوں ہرایا نہیں جا سکدا. انہاں آکھیا او عروہ بن مسعود اسی پاور والے ہاں، اسا طاقت والے ہاں، اسا اصلے والے ہاں، اسا محمد کریم نال جنگ لڑنی ہے. حضرت عروہ کہن لگے محمد مصطفیٰ نال جنگ نہیں ہو سکتی. انہاں کیا وجہ کی ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود نے بڑا پیارا جواب دیتا. آپ نے فرمایا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ وصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. ایک بار آکھو سبحان اللہ. کوئی سمجھ آنی پئی؟ ایک ڈبلیں تھوڑی جی ڈبلیں ختم کرو، ماشاءاللہ بڑا پیارا چلدا پیا گل دی سمجھ آوے.
حضرت عروہ بن مسعود جدو واپس گئے نے آپ نے فرمایا ابو جال نو عتبہ نو شیبہ نو او عتبہ تے شیبہ محمد مصطفیٰ نو پسپا نہیں کیتا جا سکدا، او آدن کیوں نہیں کیتا جا سکدا؟ حضرت عروہ فرمانے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں کول گیا، میں کیسر کول بھی گیا، میں کسرا کول بھی گیا، میں نجاشی بادشاہ کول بھی گیا، لیکن آپ نے فرمایا کسے بھی بادشاہ دے نوکر اپنے بادشاہ دی اتنی تعظیم نہیں کر دے جتنے محمد مصطفیٰ دے نوکر اپنے نبی دی تعظیم کر دے، جتنے حضور دے نوکر حضور دی تعظیم کر دے۔ اے الفاظ نے بخاری شریف ہن اج میلاد دا ثبوت میں عرض کرن چلا، یہ کتنے الفاظ نے بخاری شریف جدو صحابہ کو پوچھا گیا اے صحابہ اے قرآن نہیں تا کوئی نہیں آیا وہ جدو میرا محبوب لعاب دہن زمین تے پھینکن دا ارادہ کرے تو تسی ہتھاں تے لے لو تے اپنے چہریاں تے مل لو، اے قرآن کسے جگہ تے آرڈر نہیں آیا، اے تسا انج کیوں کر دے ہو؟ وہ حضور علیہ السلام جدو لعاب دہن زمین تے پھینکن دا ارادہ کر دیں، اور یاد رکھو یہ تھوک ایک ایسی شائع کہ بندے نو اپنی تھوک تو نفرت ہوندی چے جائے کہ دوسرے دا لعاب ہوئے، دوسرے دی تھوک ہوئے۔ میں قربان جاواں اللہ دے محبوب دی عزت دی عظمت تو جدو حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن بخاری ہے، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ صحابہ کو پوچھا گیا اے محبوب دے صحابہ قرآن دی 6666 آیات نے کسے آیت چے نہیں آیا کہ جدو اللہ دا محبوب لعاب دہن زمین تے پھینکن دا ارادہ کرے تسی ہتھاں تے لے کے اپنے چہرے تے مل لو، اپنے جسم تے مل لو۔ صحابہ کو پوچھا گیا نہ قرآن چاہے نہ حدیث چاہے تسی یہ عمل کیوں کر دے ہو؟ سنے آجے جو صحابہ دا جواب ہے الحمدللہ تعالی، ہر سنی دا وہی جواب ہے۔ مشکات شریف صاحب مشکات نے صحابہ دا جواب نوٹ کیتا ہے، ایتھے دل دی تختی تے لکھ کے لے جا، اپنے عقیدے تے ناز کریا کر، تیرا عقیدہ قصے تے کہانی نہیں، تیرا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے، تیرا عقیدہ حضور دا فرمان ہے، صحابہ دی سیرت ہے۔ جدو صحابہ کو پوچھا گیا اے محبوب دے صحابہ انج کیوں کر دے ہو؟ جدو حضور لعاب دہن زمین تے پھینکن دا ارادہ کر دے ہتھاں تے لے کے چہریاں تے مل دے ہو؟ جواب دین قالو لحب اللہ ورسولہ، اس واسطے کرنے سانو اللہ دی محبت مجبور کر دیئے کہ رسول پاک دی محبت مجبور کر دیئے، اللہ دی محبت مجبور کر دیئے۔ کوئی میلاد دے بارے پوچھے قرآن دی آیتاں بھی ہیں حدیثاں بھی ہیں، لیکن کوئی میلاد دے بارے پوچھے کتھے لکھے آئے؟ پہلا جواب دیونا ہے کہ سنیاں دی قسمت چ لکھے آئے۔ کتھے لکھے آئے؟ اہل سنت دی قسمت چ لکھے آئے کہ جو پھر دلیل منگے آکھن دلیل تا دیو تا انہاں نے آکھنا لحب اللہ ورسولہ ہی، اس واسطے میلاد کرنے سانو اللہ نال بھی محبت ہے تے رسول اللہ نال بھی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سائڈ تے میں بڑے دنا بندے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی سارے دنا بیٹھے، میں اینا لوگاں دی نظر ہے جملہ کر رہے ہیں۔ لوگ آدھن توڑی توجہ ہے، ایک بار درود شریف پڑھو، درود شریف نال اوکھا کام سوکھا ہو جاتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لوگ ایک میلاد تے اعتراض کر دیں، آدھن میں بریلوی میلاد کر دے ہو، اسیاں نے الحمدللہ سی کرنے ہیں، وہ آدھن بھائی توانو چوکھا پیارے یا حضرت ابو بکر نو چوکھا پیارا؟ کیا دن کی کہندے نے توانو چوکھا پیارے یا ابو بکر صدیق نو چوکھا پیارے؟ تو ساڑھا کے جواب ہے کہ ساڑھے ماں تے پیو ابو بکر دے جتیاں تو قربان ہو جان، جتنا ابو بکر پیار کر سکتا ہے ایسا تا نہیں کر سکتے۔ اچھا دوسرا دن حضرت عمر نو چوکھا پیارے یا توانو؟ حضرت عثمان نو چوکھا پیارے کہ توانو؟ حضرت علی نو چوکھا پیارے کہ توانو؟ اسی جواب دینے نبی دے ہر صحابی نو حضور نال جتنا پیار ہے بعد والے کسی امتی نو اتنا پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اتے وہ سوال دائر کر دیں، وہ آدھے نے وہ تسی میلاد کر دے ہو محبت دی وجہ تو،
تے اونجا دے او حضرت ابو بکر صدیق نو چوکھی محبت آئی۔ ابو بکر صدیق دے 2.5 سالہ دور خلافت ہے، چلو تسی ترائے ربیع الاول دے مہینے نہ منو تا 2 تا ضرور آئیں۔ 12 ربیع الاول دا دن ابو بکر صدیق دے دور چی آیا ہے، 12 ربیع الاول دا دن حضرت عمر دے دور وچ بھی آیا ہے، 12 ربیع الاول دا دن حضرت عثمان دے دور وچ بھی آیا ہے، 12 ربیع الاول دا دن حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے دور وچ آیا ہے۔ کسے ایک صحابی میلاد دا جلسہ نہیں کیتا، جلوس نہیں کیتا۔ تسی آدھے ہو سانو تھوڑی محبت ہے، انہاں نو چوکھی محبت ہے، تے چوکھی محبت آلے جلوس کڈیا نہیں، تے تھوڑی محبت آلے جلوس کیوں کڈ دے؟ اے انہاں دا بڑا پہاڑ سوا ساڑھے ہوتے، لیکن اے دی حیثیت رائی دے دانے جتنے بھی نہیں۔ اسی یہ پوچھنے بر رسول اللہ دے دین نال صحابہ نو چوکھی محبت آئی ہے، تو انہوں چوکھی محبت ہے رسول پاک دے دین نہ۔ رسول اللہ دی تگالی اسی کر دے نہیں فی الحال، کیونکہ اللہ فرما دے نا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ آج حاضر ناظر تے فتوے، علم غیب تے فتوے، یا رسول اللہ کہن تے فتوے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تے فتوے۔ اللہ حضرت فرما دے نے لوگ سمجھنے نے احمد رضا نال جھگڑے، خواجہ قمر الدین نال جھگڑے، پیر سیال نال جھگڑے، مہر علی شاہ نال جھگڑے، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نال جھگڑے، پیر محمد الیاس ستار قادری نال جھگڑے۔ لوگ کے سمجھ دیں؟ اللہ حضرت فرما دے نے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ حضرت فرما دے نے ساڑھے نہ لڑائیاں کر دے نہیں، ڈائریکٹ خدا نہ لڑ دیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو شانہ بریلویاں نہیں دیتیاں، اللہ آپ عطا فرمائیاں نے، اللہ آپ عطا فرمائیاں۔ سوال کے وے تو انو چوکھی محبت دین نال یا صحابہ نو چوکھی محبت ہے؟ آنکھ سے نہیں جی مولوی صاحب، جناب صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، مار صاحب، رسول اللہ دے صحابہ نو جتنی دین نال محبت آئی اتنی سانو ہو ہی نہیں سکتی۔ تاسی پوچھتا ہے بھئی جڑا سیرت النبی دی کانفرنس کرانا ہے تے ختم نبوت دی کانفرنس کرانا ہے، میرا چیلنج ہے ایتھو لے کے نجد تک ابو بکر صدیق دے 2.5 سالہ دورے، حضرت عمر پاک دا بھی 10 سال تو اباب دورے، حضرت عثمان غنی دا بھی 12 سال دا دورے، مولا مرتضی دا 6 سال دا دورے، میرے نبی دے 4 خلفائے راشدین، اس تو بعد حضرت امام حسن مجتبی دا 6 مہینے دا دور خلافت ہے۔ ایتھو لے کے نجد دے کیڑیاں تک میں دعویٰ کر رہا، اگر کوئی بندہ ایک محفل سیرت النبی دی ثابت کر دے وے یا ختم نبوت کانفرنس ثابت کر دے وے، سنی میلاد چھڑ دے وے گا اپنے عقیدے تو اسی راہ فرار اختیار کر کے تو آڈے عقیدیاں ویچ آ جاواں گے۔ لیکن اگر تسی سیرت النبی کانفرنس کرو تا اے دین ختم نبوت کانفرنس کرو تا اے دین ختم بخاری کرو تا اے دین جشن دیو بند بناؤ تا اے دین تو پھر من جاؤ جے اے صحابہ نہیں کیتا تے تسی کر دے ہو تے دین بن جاندہ ہے تے انجے یار رسول اللہ دی آمد تے جے سنی جلوس کر دیتا اے بھی الحمدللہ دین بن جاندہ ہے۔ یا رسول اللہ پیر سیال گرامی قدر سامین، اے جڑی تسی تھے بیٹھے ہو نا، اے میری وجہ تو نہیں بیٹھے تھا، نہ تو سمن کوئی بلایا ہے، میری قسمت لکھیا اللہ ہی میں نے ایتھو بلایا۔ اور یاد رکھو تسی بڑے پیار والے لوگو، حضور نال بڑی محبت کر دے ہو، لیکن جدو قربانیاں دین دی واری آؤندی ہے نا وہ دو پیچھے ہٹ جاندے نے۔ میں ایک مسجد جمعہ پڑھاندا سا، میرے شاگرد نے نال نے آج تو نا 2 جمعے پہلے میں نے اتھوں مسجد چو جواب ہویا ہے، مر تسی توجہ کرے آج
کہ اہل سنت دا حال کے وجہ کے بنی ہے کہ اس علاقے دے دو چار بندے انہاں پہلو تو شروع ہے کیتا وے پیر سیال دا نعرہ نہیں لانا، یہ شرک ہے۔ اس تو بعد لکھے ہویا یا رسول اللہ مسجد دے اندر، انہاں آکھے اے بھی شرک ہے، چونکہ دو چار بندے امتحان چودھری ٹائپ دے، ساری باقی عوام غریب آئی، ہن یا رسول اللہ دی تختی بھی انہاں مٹا چھڑی تے لفظ محمد بھی مٹا چھڑیا، سارے میں 4 سال جاندہ رہا ایتھے انہاں دے ہاتھ رہن، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہن تسی لگے جاؤ تو او مسجد ساڈے کول کوئی نہیں، او مسجد ادھر چلی گئی۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ اچھا لبیک یا رسول اللہ سونے اسی حاضر ہاں، تے جے کو ہونا آ جائے یا رسول اللہ دی پھٹی پٹو تے تسا شرک پھیلائے ہویا، تسا کہنا مولوی صاحب چلو سائیڈ تے ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے بھی مسلمان نے انہاں دے پیچھے ہی پڑھ لیں۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ سنو ذرا، سندھ دا علاقہ حضور دے غلام حضور نال محبت کیویں کر دے، آج تانوں عشق دا ذرا مزہ چکھا کے جا۔ سندھ دا علاقہ ایک لوہار آ، لوہار تے حضور دا بڑا پکا عاشق آ، کہ قادیانی نا روزانہ آ جاوے لوہار کو، کتاباں 2-4 اس مرزے صاحب دیاں چاہیں ہوئی ہوئے، آکے آئے ذرا پڑھیں تا نا، تو کوئی توجہ کریں آ، ہو سکتا ہے ساڑھے مرزے نو تمہیں کو سچا نبی مان بویاں۔ وہ لوہار بڑھڑا بندہ اس آکے مہربانی کرے کتاباں گھر رکھ، میں مسلمان ہاں، میں نو مسلمان رہن دے۔ اس 10-15-20 دن گزرے، روزانہ آ جاوے، تھوڑا جہا کام چلا رکھے۔ اب دیکھو نا مرزا صاحب اس طرح کرتے تھے، اس طرح مسلمان تھے، اچھے بندے تھے، پھر ان پہ اس طرح وحی آنے لگی تو وہ لوہار بڑا تنگ ہو گیا، اسا کیا بھائی خدا دا نہ آئی میرا جنڈا چھاڑ دے، میں مسلمان ہاں، میں مسلمان رہن دے۔ اس بڑا بابے نو تنگ کر رکھیا، سنیا جے حضور دے غلام حضور نال محبت کی میں کر دیں، کوئی مسئلہ بنے تھے اسی مسئلہ ہی چھاڑ دینے آ، اپنے لکھاں کروڑا لا کے مسئلہ انہاں دے سپورٹ کر چھڑنے آ۔ سنیا جے حضور دے عاشق حضور نال محبت کی میں کر دیں، ایک دیڑے لوہار بیٹھا ہے، اپنا ٹوکا واہ واہ تیز پیا کر دے، وہ آ گیا قادیانی، آدھا دیکھے نا سنے نا میری بات تو سنے، اس آکھا میں نو گل نہ سنا، وہ انج کر کے نا ٹوکا تیز کردہ رہا، وہ جلے کوئی نہ مٹھا ہویا نا تو چپ کو نہ کیتی ہو، اس انچ کیتا انج گچی چ پھڑ کے نا بابے نے ایتھے ٹوکا رکھیا، اس آکھا ہون 10 مرزا کون ہے؟ اس کی کیا ہون 10 کون ہے؟ جس ٹائم اس دی جان جوکھا میں چاہ گئی تے سمجھ گیا کہ مرن لگا، 2-3 گالاں کٹ گیا، انجے بابے آکے اے جو کچھ سی تیرا عشق کہ تو اپنے نبی نال اتنا عشق کرنا ہے۔ بابے نے ٹوکا انہوں پھڑا چھڑیا، بابا زمین تے لیٹ گیا، بابے آکھیا اے در تاکوئے قادیانیاں، آپ نے بابے نے ٹنگ کی تھی، بابے آکھیا ایتھے ٹوکا رکھ کے مار تے وقت پوچھ تیرا نبی کونے، تو میں انشاءاللہ اس تو بعد بھی ختم نبوت نعرہ لاندہ رہا گا۔ بابے آکھیا ایتھے رکھ ٹوکا، پھر ایتھے رکھ ٹوکا، پھر ایتھے رکھ ٹوکا، پھر ایتھے رکھ ٹوکا، ٹنگ کٹ دے، بازو کٹ دے، جتنے تائیں گردن نہیں کٹی جائے گی اتنے تک میں حضور دی ختم نبوت دے نعرے لاندہ رہا گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا جزاک اب میں تقریر ہوں بس 5 تو 10 منٹ کرنے، جڑے حضرات تھوڑے پیچھے بیٹھے اگے تشریف لائے، بڑی کام دی گل تو عرض کر دیں، میرے واسطے نہیں، اللہ واسطے، اللہ دے دین واسطے، نبی پاک دی ذات واسطے اگے آ جاؤ۔ میں سیال شریف تو آیا، پیسے شیسے کوئی مکا کے نہیں آیا، میرا ایک درد دل ہے جڑا میں تنوں سنا کے جانا۔ یقین کرو یہ میرا پیشہ نہیں کہ میں پیشہ وار کوئی خطیب ہاں، یہ میرا پیشہ نہیں، پر میں جدو سنیا بریلویاں دی حالت زار تک نا میرا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ کہ یقین کرو جدو 12 ربیع الاول دا دن ہوندا ہے نا، معلوم انجے ہوندا ہے نا ہر شے نو کھا جانا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے ٹر کتھے جانے، مسجداں تا او لوگ لے کے جا رہے نے، دفتریں تا او لوگ جا کے لے کے جا رہے نے۔ اگر تسی فوج دے خطیب تک لو تا 5.5% بھی نہیں مل دے، تے اس مارکے دے 95% مل دے۔
تو میں دس دیتا جی مسجد حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مسجد دا واقعہ تو فرما رہے آئے تو مسجد دا واقعہ یہ کہ وہ بریلوی 2-4 دن انہاں زور لایا ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے نے 90% بندے تے 10% بندے غالب آ گئے تے میں نے جواب ہو گیا وہ مولوی صاحب تسا نہیں جانا اور تسا پریشان ہوئے میں نے اگے جمعہ مل گیا ایک وریا کو سبحان اللہ لیکن او میرا دل روندا ہے وہ من تکلیف ضرور ہے کہ یا رسول اللہ دے نعرے جتھے لگ دے آن ہن انہاں اتھے تقریراں کر کے آکھسن یہ تو شرک ہے یہ تو بدعت ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے انہاں دے سارے کام جائز نہیں لیکن اہل سنت دا ہر کام ہی بدعت ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے تا اے اہل سنت دی وڈی دلیل ہے کہ سانو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت مجبور کر دیے تا انج دیا محفلاں سجا کے وانے جنگ بدر دا واقعہ ہے کیڑی جنگ ہے اسلام دی پہلی جنگ عظیم مارکا جیسے اللہ دے محبوب خود تشریف فرما ہویا اور رات دا ویلا ہویا نا تے حضور علیہ السلام ایتھے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں اللہم ان تولک حاضح العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا یا اللہ 313 مجاہدین اگر آج میدان بدر شہید ہو گئے یا اللہ میرے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں میرے اللہ قیامت تک تیرا نا لینا لئی باقی کوئی نہیں رہنا یا اللہ بدر دے میدان ساڑی مدد فرما حدیث پاک چونہ نبی پاک دے موڈے شریف تے کندھے شریف تے چادرے اتنا حضور رکت نہ روئے کہ چادر مبارک حضور دے کندھیاں تو سرک گئی ابو بکر صدیق چادر اٹھائی حضور دے موڈے تے رکھ کے عرض کی تھی سونیا گھبراؤ نہیں میں نو یقین ہے کہ اللہ بدر دے میدان ہے تو ضرور مدد فرمائے گا او بدر دا میدان ہے صفحہ بڑھنیاں پہین تو سا ویکھنا ہے ساڑھے بچیاں دا جڑی جوانی ہے نیٹ تے ضائع ہو رہے ساری رات نہ ماں نال گل کرن دا ٹائم ہے نہ ابے نال روٹی بھی کھانی تا فیس بک آیا لگیا ہے موبائل دیتے انگل مار پتہ نہیں گراں کتھے روٹی دا لکمہ کتھے جا رہے ہیں یعنی روٹی کھانے بھی موبائل تو فرصت نہیں ابا ساتھ ماردہ رہندہ ہے پتر گال سوڑ بیٹا جڑا وہ موبائل دے دھیانے لگو ہے اممہ پوچھ دی رہی دیئے بیٹا گال سوڑ بیٹا موبائل دے دھیانے لگا رہندہ ہے آج لوگ جنہ صحابہ نو گالا کڑ دن معاذ اللہ اہل بیت دی محبت دی آڑے انہ دے جوانہ دی تا عالم ہو رہے میں انہ دے بچیاں دا بارے دسنا چاہنا اللہ انہوں اسلام دے بارے کتنا جذبہ اور جوش عطا فرمائے بخاری دی روایت ہے میرے آقا کریم صفحہ بنا رہے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرمانے نے جدو صفحہ بڑیاں نا بدر دے میدان میں جا اپنے سجے ویکھیا تی حضرت معوض کھبے ویکھے تا حضرت معاذ عمرہ کتنیاں انجے 9 تے 10 سال عمرہ ایک چھوٹا برائے تے ایک وڈا برائے حضور دے آلے دوالے کھلوتے حضرت عبد الرحمن دے آلے دوالے کھڑے نے حضرت عبد الرحمن دے دل چے خیال آیا وہ جی این حالت جنگے ایدر بھی کوئی جوان ہوندہ تے میری یہ سیڈ بھی مضبوط ہوندی ایدر بھی جوان ہوندہ تے میری یہ سیڈ بھی مضبوط ہوندی فرماندے میں دل اچھ خیال پہ کردہ سا اچانک چھوٹا بھائی بول کے پوچھ دے یا اتعرف ابا جال چاچا جاننا ہے او نہ صفحہ وچ ابو جال کتھے کھڑا ہے چاچا جاننا ہے ابو جال کتھے کھڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے وہ بچہ پوچھ دے ابو جال دے باڑے جڑا مکے دا بدماشے بڑا جوان مردے ہوشیارے جنگ جوئے بچہ پوچھے تا کسے بچے نو پوچھے اے بچہ ہو کے حضور دا غلام ہو کے ابو جال نو پیا پوچھ دے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے اے میرا پتر دستے صحیح ابو جال دا پتہ کیوں پوچھ دے ایسا کیا میں سنے ہیں انہو یسب رسول اللہ میں سنے ہیں ابو جال بدماش مکے دا بیمان رسول اللہ نو گالا کر دے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو آپ نے فرمایا چاچا میں ابو جال دے بارے اس واسطے پوچھے اے سنے اللہ دے محبوب نو بکواس بک دے رسول اللہ نو گالا کر دے میرے دل دیئے تمنا ہے
کہ میں رسول اللہ دا وڈا دشمن مار کے اللہ دے محبوب کو وڈا انعام لینا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، دوویں بھرائے ابو جہل دے آلے دوالے تلواراں ماریاں، سر تن تو جدا چکیتا۔ ہن سنے آجے نوجوان اجے نہیں، جوانی نہیں چڑھے، 9-10 سال عمرہ نے ابو جہل دا سر قلم کر کے بدر دے میدان رسول پاک دی بارگاہ وچ آئے۔ چھوٹا کہندا سونیا میں مارے آئے، وڈا کہندا سونیا میں مارے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا حل مسحتما سیفیکما، میرے آقا فرمایا ہن انجے فیصلہ تے نہیں ہوندا کیا تواڈیاں تلواراں تے ابو جہل دا خون لگا ہے؟ چھوٹا آدا سونیا ہاں میری تے بھی لگا ہے، وڈا آدا سونیا میری تے بھی لگا ہے۔ جدو آقا کریم دی بارگاہ وچ انہاں دوواں بھراواں دیاں تلواراں پیش کیتیاں گئیاں، میرے آقا نے فرمایا کلکما قتلہ، میرے آقا فرمایا تساں دوواں نے ابو جہل نو قتل کیتا ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے وہ کیوں دوویں بھرا بار بار آ رہے ہیں سونیا میں مارے آئے میں مارے آئے؟ اس وجہ تو انہاں نو پتہ سی کل محشر دے میدان جدو اللہ فرمائے گا اے محبوب دے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا میرے محبوب دے وڈے دشمن نال ٹکرایا ہے؟ تے دوویں بھراواں دا جذبہ کہ کل میدان محشر وچ اسی جواب دئیے یا اللہ میں تاکہ جتنا وڈا دشمن ماراں گے کائنات دا رب محشر دے میدان اتنا وڈا انعام عطا فرمائے گا۔ ہن سمجھ آئیے تو حضور دی محبت یہ عشق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہن اے تے گل ہے نا، ہن میں تھوڑا جیا شادی دے موقع تے ایڈی سونی محفل دا انعقاد کیتا ہے، انہاں بزرگاں نوں لکھاں سلام۔ ہن میں تھوڑی جی 5 منٹ دی میری گفتگو ہے، تھوڑی جی عمل دے حوالے نال میں شروع عرض کیتا ہے اسانو نماز جنازہ دے فرض بھی نہیں ہوندے۔ آندے نے کتنے بندے نو آندے نے کہ ہاتھ تک کھڑا کرو 1 2 3 4 5 میں سننے تے نہیں نا حسن زانے کی انہاں نو آندے ہو تے باقی جڑے بیٹھے ہو یہ تواڈے جاتے مولویاں یاد کرنے نہیں تساں یاد کرنے۔ قرآن پڑھنے آتے کیویں پڑھنے آ وما من دابات فی الارض الا علی اللہ، انجے قرآن پڑھنے آ، قرآن انجے پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے لوگاں نو ڈائجسٹ دیو اور فر پڑھ سے، انگلش دی بک دے دیو فر پڑھ سے، اگر انہاں نو اخبار دے دیو فر پڑھ سے، لیکن انہاں لوگاں نو اللہ دا قرآن دے دیو تو معلوم انجو اسی بھائی نہ کدی قرآن پڑھے ہی کوئی۔ اے ویکھو الماریاں قرآن نال بھریاں پئیاں نے، یہ قرآن یہ تو سینے وچ اترن آیا۔ سنے آجے اج بیمار ہونے آ تے ڈاکٹر کول جانے آ، بیمار ہونے آ تے اسی رخ کرنے آ درباراں دا، ڈاکٹر بھی برحق نے دربار بھی برحق نے، پر تانوں ایک سستا علاج نہ دتی جاواں جیڑا تواڈے گھر وچ ہی ہو جائے۔ ایک آکھو سبحان اللہ۔ آج مسلمان قرآن تو دور نے، بخاری دی روایت ہے صحابہ جنگ تے گئے، جنگ تے ایک جگہ تے ڈیرا لایا، شام دا ویلا پہ گیا، روٹی ختم ہو گئی، ایک صحابی دوسرے نو مشورہ دیندا ہے وہاں جڑا قریب پنڈ ہے نا بستی ہے اتھے جانے آ تے کچھ روٹیاں لے کے آنے آ۔ وہ جدو بستی اچ گئے نا اتھو دے لوگاں کو پوچھیا وہ کوئی روٹی مل سکدی ہے؟ انہاں کہا وہ نہیں روٹی نہیں دے سکدے، باقی جان بھی لینا چاہندے ہوتا دے سکنے ہیں۔ یاد رکھو مہمان دی خدمت کرنا ہے بھی حضور دی سنت ہے۔ میرے آقا فرمایا مہمان جدو گھر آندا ہے اپنا رزق نال لے کے آندا ہے تو آڈا رزق ودھا کے جاندہ ہے، تو آڈا رزق ودھا کے جاندہ ہے۔ صحابہ نے روٹی منگی انہاں کو نہ دیتی، صحابہ واپس گئے اپنے خیمیاں میں، اتفاق ہویا انہاں دا سردار رات نو ستا سپ آیا اس ڈنگ چماریا، وہ واہ تڑپیا، حکیم بلائے طبیب بلائے وزراء بلائے مشیر بلائے وہ میرا کوئی علاج کرو۔ اور سپ اتنا زہریلا سی کہ پورے وجود زہر سرایت کر گیا۔ انہاں واہ نسخے ٹوٹ کے استعمال کیتے لیکن بادشاہ ٹھیک کوئی نہ ہویا۔ اور انہاں دے وچوں ایک سیاںا بندہ ہو سکے آؤ جڑی قریب والی بستی چند صوفی بزرگ بندے آئے سن، انہاں نے روٹیاں منگیاں سن، اوتھے جانے
ہو سکتا کوئی ویک طبیب بندہ ہوئے تے ساڑھے سردار دا علاج چکرے. اور صحابہ کو لوگ گئے نے انہاں کہا ساڑھا ایک بادشاہ سردار بیمار ہو گیا ہے تو اڈے کل کوئی علاج ہے؟ انہاں کہا علاج تے ہے لیکن اگر تسا روٹیاں دیتیاں ہوندیاں تا علاج ہوندہ مفت, تسا روٹیاں نہیں دیتیاں تے علاج تے خرچ ہوئے گا. انہاں کہا کی لو گے؟ صحابہ کہنے بکریاں دے چھڑو تے اسی علاج کر چھڑنے ہاں. وہ سردار کو لگائے, سردار آدھا وہ ٹھیک ہے بکریاں دے دیو تے میرا علاج کراؤ میں جے مر رہے ہاں. صحابہ چل دے آئے نے. ایک درویش صحابی اگے ہویا, اس کی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھوکا مارے, جو ہی پھوکا لگا نا اس سردار نو وہ انجے ہی سمجھ آئے جی میں نے سپ لڑے ہی کوئی نہیں. کی سمجھتا ہے؟ میں نے سپ لڑے ہی کوئی نہیں. صحابہ بکریاں لے کے واپس آ گئے, جنگ تو واپس آئے حضور دی بارگاہ وچ. دل کردہ ہے بکری ذبح کر کے کھا لئیے پر ذہن وچ وسوسہ آ گیا وہ اساں جے دم کیتا ہے تے دم تے پتہ نہیں بکریاں لینیاں جائز بھی ہے نے کہ نہیں. اے جے صحابہ دا انداز, وہ کھاندے بھی نے تا حضور تو پوچھ کے, وہ پیندے بھی نے تے حضور تو پوچھ کے, حرام تے حلال اچ تمیز کر دیں. جدو صحابہ حضور دی بارگاہ وچ آئے یا رسول اللہ دم کیتا ہے تے بکریاں لئین, میرے آقا نے کی فرمایا؟ حضور فرمایا ہاں بکریاں لینیاں ٹھیک نے کوئی حرج نہیں. حضور فرمایا میرا حصہ بھی بندا ہے. کیوں؟ اے قرآن رب نے میں محمد مصطفیٰ دے سینے تے اتاریا. اسا کدہ گھر قرآن نال علاج کیتا ہے؟ بچیاں نو کدی قرآن پڑھ کے پھوکا مارے ہے؟ بولو تو صحیح, غصہ کر گئے ہو؟ پھوک مار کے قرآن دی, قرآن پڑھ کے کدی پھوک مارے؟ اسا کی کرنے ہیں جدو بچی نو رخصت کر دیا نا, بچی نو قرآن پاک نو دروازے تے اتے کر کے نا تے بچی نو تھلو گزار چھڑ دیں. اس بچی نو قرآن انج کر کے دیو, انہوں آکھو دیئے ایک قرآن شفاء للناس ہے, یہ لوگاں واسطے شفا بن کے آیا ہے. میری بچی اگر تو ہر روز قرآن پڑھ دی رہیں گی انشاءاللہ تیرے گھر وچ برکتہ رہن گیاں, تیرا گھر والا بھی تیرے نال محبت کرے گا, تیرے سسرال والے بھی تیرے نال محبت کرے گا. قرآن پڑھو, گھر وچ نماز پڑھو, نماز شفائے, قرآن شفائے, درود پاک وڈا وظیفہ ہے. لیکن مسلمان نماز تو کوسو دور نے, قرآن تو کوسو دور نے. تو میں عرض کر رہے ہیں کتنے ایسے مسلمان نے کہ جنہاں نو نماز دا صحیح ترجمہ آندہ ہو سی. حالانکہ آنا چاہیے دا کہ نہیں آنا چاہیے؟ وصف سے آندے نماز, بندہ پڑھدا نماز پہ ہوندہ ہے خیال دفتر آل ہوندہ ہے, بندہ پڑھدا نماز پہ ہوندہ ہے خیال بازار آل ہوندہ ہے. مسلمانوں کدی ترجمے والی نماز پڑھ کے ترجمہ یاد کرو, التحیات للہ والصلوات دا ترجمہ کی. اور اے بھی بڑا علمیہ ہے کہ سانو سجدیاں تک تے نماز کچھ گزارے دی لے کے, لیکن جدو اسی التحیات ال جانے ہیں نا وہ تو پھر اسی جناب کرن لگ پینے ہیں. ساڑھے کو صحیح نماز بھی ادا نہیں ہوندی. چے جائے کہ سانو ترجمہ آندہ ہوئے تو خدا را اس نماز نو اہمیت دیو, قرآن نو اہمیت دیو. مسلمانہ دے وچوں 1% ایسے بندے جنہاں نو قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہے, باقی 99% ایسے کہ جڑے قرآن دے ترجمے تو ہی واقف نہیں. میں بزرگال خط گلاں تے بزرگال خط گلاں تے بزرگ خط پڑھے نہیں تو میں نو دکھ لگ سی کہ نہ لگ سی. اے اللہ بندیاں وال قرآن گلے آ کے میرے بندے ہو تسی پڑھیا کرو, کچھ میں تو اڈے نال گلاں کیتی ہوئیاں. اسے قرآن اچ میں صبر دے بارے دسیا ہے, اسے قرآن اچ میں نماز دے بارے دسیا ہے, اسے قرآن اچ میں زکاة دے بارے دسیا ہے, اسے قرآن اچ میں حج بیت اللہ دے بارے دسیا ہے, اسے قرآن اچ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دے بارے دسیا ہے. لیکن گرامی قدر سامعین اسی قرآن تو دور, حضور دی شریعت تو دور. میری دعا ہے اللہ جل وعلا سانو قرآن و سنت دا فہم عطا فرمائے. اسی واقعی ساڑھے عقیدے چ کوئی شک نہیں, لیکن اسا عملہ لو بڑے کمزور ہاں.
اگر سنی اپنے عمل درست کر لے اور صحیح معنی وچ حضور علیہ السلام دے نال محبت دا ثبوت دے تو میں دعوے نال کہہ سکنا کہ کائنات دا کوئی مسلک سنی تے مسلک تے حاوی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساڑیاں سستیاں نے، یہ ساڑیاں کمزوریاں نے. آئی ساتھے شرک دے فتوے، آئی ساتھے بدعت دے فتوے، اور وہ لوگ اصل توحیدی بن کے پہ پھر دے جنہاں دا مسلک نو صرف 100 سال یا 150 سال ہو جائے، اس تو پہلے انہاں دا وجود ہی کوئی نہ. یہ اپنا بندہ ہی کوئی نہیں وکھا سکدے کہ جس تبلیغ دا کام کی تو الحمدللہ اسی ہر صدی وچ اپنے امام وکھا سکدے ہیں، ہر صدی وچ اپنے ولی وکھا سکدے ہیں. آج تو 1000 سال پہلے لاہور دی دھرتی تے قائم کام کیتا، انہاں دا تا کوئی نہ آیا. ساڈا داتا علی حجویری آیا ہویا، ساڈے آئے ہویا، ساڈے خواجہ آئے ہویا، انہاں دا کوئی بھی نہ. لیکن ہن علمی آئے وے کہ ہن 150 سال دے آئے ہوئے. آج ساتھے آوی نے سانو مشرکہ دے، آپ بڑے وڈے موحد بن کے پھر دے. اللہ کریم سنی نو سوچن دی توفیق عطا فرمائے، سانو اپنے مسلک دا درد عطا فرمائے، اپنے علماء کو مسئلے پوچھن دی توفیق عطا فرمائے. جنہ حضرات نے یہ شادی دا اہتمام کیتا ہے، یقیناً اس جنی ماحول اندر محفل دا اہتمام کرنا یہ بڑے جگرے آلے دا کام ہے. نہیں تو لوگ تانے بھی مار دیں، حاجی صاحب ایک ایک کر چھڑے آجے ہے توڑے پتر دی شادی تے محفل میلاد پہ منان دے ہو. اللہ تعالیٰ ہر سنی نو بجائے گانے دے پروگرام کرن دے حضور دا میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے. یقیناً تسی قابل لوگ آئے، میں اس قابل بھی ناموں کہ توانوں میں اپنی گفتگو سنا سکاں. یہ تواڈی اعلیٰ ظرفی ہے کہ تسی تشریف فرما رہے ہو. اللہ تعالیٰ توانوں تا دیر وسدیاں رکھے. خالق جلہ والا تواڈے گھراں تے بھی فضل و کرم نازل فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.